لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ, چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو, لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامی کنٹری. ایک اس لیے, ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور, چاہے وہ لنگڑی لولی ہو, لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا, لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا, جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے, اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. اب کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو, ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے, یہ چلائے گا نہیں, لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے, ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو, بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے, کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے, وہ بھی پسٹل کے بغیر, وہ بھی پسٹل کے, اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خام خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی ہو, پھر کیا کریں گے ہم, چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے, ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے. 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا, بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو, لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو رہ گئی. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت ہے. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا, وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا؟ کبھی سنا آپ نے؟ ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بے وقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے, جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے, تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے, گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے, وہ کہاں سے باہر جائیں گے, مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے ہیں, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں؟ تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے, یہ جو اسکالرز آج کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہیں ہم. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. اب نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو.